یہ ایک زندگی بدل ڈالنے والا سچا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ سعودی عرب کے شہر ابہا میں پیش آیا۔ یہ کہانی ایک نوجوان لڑکی کی ہے اور اس کی شادی سے ایک رات پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ جیسے دنیا کے ہر گھر میں شادی کے لیے بے شمار تیاریاں کی جاتی ہیں اور لڑکی کو خصوصی طور پر سجایا اور سنوارا جاتا ہے، اسی طرح یہ ماجرا اس فیملی میں بھی تھا۔ نکاح سے قبل اس گھریلو لڑکی کو تیار کیا گیا اور پھر مغرب کی صدا بلند ہوئی۔ اس نوجوان لڑکی نے اٹھ کر مغرب کی نماز ادا کی اور پھر مغرب کے بعد اس لڑکی کا میک اپ کیا گیا۔ میک اپ کے بعد شادی کے خصوصی لباس کو پہننے اور مہمانوں کے سامنے آنے کی دیگر تیاریوں میں کتنا وقت گزرا کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس نیک روح لڑکی نے جب عشاء کی اذان کی صدا سنی، اس کے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ شاید مغرب کے لیے کیا گیا اس کا وضو اب قائم نہیں رہا۔ وہ وضو کرنے کے لیے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب روانہ ہونے لگی۔ وہ لڑکی ابھی وضو کرنے کی تیاری ہی کر رہی تھی کہ اس کی ماں اس کے کمرے میں آئی اور اس سے استفسار کیا کہ وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس لڑکی نے اپنی ماں کو بتایا کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ دوبارہ سے وضو کر کے اپنی نماز ادا کرے، کیونکہ اس کے بعد شادی کی رسمیں نہ جانے کب تک جاری رہیں گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس فنکشن میں اتنی رات بیت جائے کہ عشاء کا وقت بھی نکل جائے۔ اس واقعے کو مزید سننے سے پہلے پیارے اسلام کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور ہماری خصوصی دعا میں شامل ہونے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور تحریر کریں۔ اس ماں نے حیرت زدہ ہو کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور اسے سمجھانے کے انداز میں کہا، جو تم نے اتنا اچھا میک اپ کیا ہے، یہ سارا میک اپ تمہارے وضو کرنے سے ختم ہو جائے گا۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ وقت نہیں ہے کہ تم دوبارہ میک اپ کر سکو۔ اگر شادی میں تم اس صفات چہرے کے ساتھ مہمانوں کے سامنے آئیں تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا مذاق بن کے رہ جائے۔ کیا تمہیں اس بات کا کوئی ڈر یا خوف نہیں ہے؟ وہ لڑکی مسکرا کر اپنی ماں سے مخاطب ہوئی، آپ اس وجہ سے پریشان ہو رہی ہیں؟ مجھے ڈر اور خوف صرف اپنے پیدا کرنے والے کا ہے اور میں اس کی نظر میں خوبصورت ہونا چاہتی ہوں۔ اس نیک لڑکی کو وضو کرنے کا ذرا بھی غم نہیں تھا۔ اپنی ماں کو یہ جواب دے کر آگے بڑھ گئی اور وضو کیا۔ اس کو اس بات کا بھی ڈر نہیں تھا کہ لوگ اس کو بغیر میک اپ کے دیکھ کر کیا کہیں گے۔ اسے تو بس اپنے رب کے سامنے سرخرو ہونا تھا۔ اس نے عجیب سرشاری کے عالم میں نماز پڑھنا شروع کی اور اس نماز میں اس نے وہ لطف اور مزہ پایا جو اسے پوری زندگی میں نصیب نہیں ہوا تھا۔ قیام اور رکوع کے بعد آخری سجدہ کیا۔ اس سجدے کے بعد وہ اٹھ نہ سکی۔ آپ کو جان کر افسوس ہوا، لیکن خوشی اس بات کی تھی کہ ایسا سجدہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ نیک روح اس سجدے کی حالت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس سے عظیم اور خوبصورت موت کیا ہو سکتی ہے؟ اور جب اس کی والدہ اس کو بلانے کے لیے کمرے میں آئی، وہ کافی دیر تک آوازیں دیتی رہی اور جب قریب جا کر اس کو ہلایا تو معلوم ہوا کتنی دیر پہلے سجدے کی حالت میں ہی وہ لڑکی اس جہان فانی سے کوچ کر گئی ہے۔ ذرا تصور کیجئے اس ماں کی حالت کا جس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہو اور اس کی بیٹی عین وقت اس کو جدائی کا داغ دے کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ اس نے اپنی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہتی تھی کہ رب کی خوشی لوگوں کی خوشی سے زیادہ بہتر اور معتبر ہے۔ لیکن دوستو، آفرین ہے ایسی ماں کے صبر پر بھی۔ اور اس ماں نے کہا کہ تم صرف اللہ کے نزدیک خوبصورت بننا چاہتی تھی، اللہ کے قریب ہونا چاہتی تھی اور اللہ کی نظر میں خوبصورت بننا چاہتی تھی، تو اس خالق حقیقی نے تمہیں اپنے قریب ہی بلا لیا۔ اللہ نے تمہیں اس حالت میں اپنے قریب ترین کیا جس حالت میں دنیا کا ہر ایک مسلمان چاہتا ہے کہ میں سجدے کی حالت میں ہوں اور اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ لیکن افسوس، ایسی موت صرف کچھ ایسے لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے ہاں بہت ہی قرب والے ہوں۔ اور پھر ماں نے اپنی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سورہ آل عمران کی آیت تلاوت کی کہ اس دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، اس حقیقت کی بڑی بلیغ مثال پاکستان میں بھی دیکھنے میں آئی ہے اور اس کو شیئر کیا گیا
معروف مفکر اسلامی مبلغ ڈاکٹر فروخ ہاشمی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے مفکر کا کہنا ہے کہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، ہمارے دور کے رشتہ داروں کے ہاں ایک لڑکی کی شادی ہوئی۔ وہ لڑکی بے پناہ خوش تھی، دونوں خاندانوں کے آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، ہر طرف سے خوب خوشیاں منائی جا رہی تھیں، اور تمام عزیز و اقارب رشتہ دار یہی کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے ہم نے ان دونوں خاندانوں کو اس سے زیادہ خوش کبھی نہیں دیکھا۔ مگر کون جانتا تھا کہ خوشی کتنے دن کی ہے۔ ایک ہفتے بعد دلہن کسی دعوت میں جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی اور ہاسپٹل جاتے جاتے ہی اس نے دم توڑ دیا۔ وہی گھر جو تھوڑی دیر پہلے خوشیوں کا گہوارہ تھا، اب وہاں ایک سیاہ صف ماتم بچھ چکا تھا، اور میت کو جہاں چاروں طرف کہے بکھر رہے تھے، وہیں کچھ دیر بعد میت کو غسل دیا گیا اور کچھ ہی دیر میں ایک نئی نویلی دلہن کی میت کو دفنا دیا گیا۔ اس لڑکی کے عزیز و اقارب اس کی قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد اپنے گھر کو چل دیے۔ ماں باپ، عزیز اور رشتہ دار کچھ دن تک رونے دھونے کے بعد سب خاموش ہو گئے، اور دلہے میاں نے بھی کچھ دن کے بعد دوسری شادی کر دی۔ دنیا اپنی اپنی ڈگر پر چلتی رہی، کسی کو کچھ فرق نہیں پڑا۔ زندگی کے باقی معاملات سارے برابر چلتے رہے۔ مفکر کا کہنا ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ واقعی کسی کے چلے جانے کے بعد زندگی ختم نہیں ہو جاتی، موت سے فرق صرف مرنے والے کو پڑتا ہے۔ آج وہ قبر میں تنہا ہوگی، بات دراصل یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر ایک ہفتے پہلے دلہن کو پتہ چل جاتا کہ اس نے شادی کے ایک ہفتے بعد مر جانا ہے اور اس کے بعد اس نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، کیا پھر بھی وہ دلہن اپنی زندگی کے بچے دن ایسے ہی گزارتی؟ اور جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے، ذرا سوچئے، ایک شدید جھرجھری پورے بدن کا احاطہ کر دیتی ہے۔ ذرا سی دیر کے لیے تنہائی میں جا کے سوچیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ 4 دن کے بعد آپ نے مر جانا ہے، تو کیا آپ اپنے باقی کے 4 دن کیسے گزاروں گا؟ گناہوں سے توبہ کر لیں گے، لوگوں کے ساتھ اپنے سارے معاملات درست کر لیں گے، ساری اکڑ، ساری انا، سارا غرور کسی کونے میں جا کر سو جائے گا، اور ایک ایک پل قیمتی ہو جائے گا۔ ہمیں بس ایک ہی فکر ہوگی کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن دوستو، اگر یہ سب اس وقت کریں گے جب معلوم ہو جائے کہ میں چند دن کے بعد اپنے مالک حقیقی سے جا ملنا ہے، میرے عزیزوں، یہاں پہ تو ہم سب خصلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم کیسے جھوٹ بولتے ہیں، کیسے حرام کماتے ہیں، کس کے لیے؟ بس اس چند روزہ زندگی کے لیے جس نے چند ہی دن کے بعد ختم ہو جانا ہے۔ اے اللہ، ہمارے دماغ سے اس دنیا کو نکال دے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زندگی فانی ہے، ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ کیا لوگوں کی موت ہمارے لیے کوئی عبرت نہیں ہے؟ عزیز دوستو، مرنے والے اپنے بچھڑے ہوئے اہل و عیال، اپنے قیمتی ساز و سامان پر افسوس نہیں کرتے، بلکہ اس کا سارا افسوس اپنے وقت کے ضیاع ہونے کا ہوتا ہے، جو فارغ وقت انہوں نے دنیا میں گزارا۔ ہم نے اس آیت کو صحیح وقت پر سمجھ لیا ہوتا کہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں ہے۔ کاش کہ ہم اس دھوکے کی حقیقت کو سمجھ لیں۔ دوستوں، آج ہمارے پاس وقت ہے تو اس کو اپنے اللہ کی فرما برداری میں لگائیں، نماز کی پابندی کریں۔ لیکن افسوس، ہم ایسی ہزاروں کہانیاں سنتے ہیں اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا ان باتوں کا۔ ہمیں سمجھ آئے گی، لیکن جب کوئی واپسی نہیں ہوگی، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، کوئی موقع نہیں ہوگا، لیکن تب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج موقع ہے، آج زندگی ہے، آج کر لے اپنے رب کو راضی۔ میرے دوست، اگر آج آپ نے اپنے رب کو راضی کر لیا تو یقین جانو تمہاری وہ والی زندگی جو تا حیات رہے گی، اس زندگی میں اللہ تمہیں راضی کر دے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اور ہم سب اسی طرح زندگی گزاریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔
آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔